کو جب ہوش آیا تو وہ ایک پرانے بسیدہ سے کمرے میں تھی اور اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ دماغ کے مکمل ہوش میں آنے پر اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ فراز کی تمام باتیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازہ نوک کرنے لگی۔ کھولو پلیز کھولو۔ کیا مسئلہ ہے؟ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اب تو تمہیں یہی رہنا ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر اب شور کیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، دروازہ کھولو۔ وہ رونے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، اس قید سے نکلنا ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، اگر تم اسی طرح شور کرتی رہی تو یہ لوگ تم پر تشدد کریں گے۔ یہاں سے باہر تم پھر بھی نہ جا سکو گی۔ اسے یہاں آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ہر دوسرے روز اسے سجا سوار کے کسی نہ کسی کے سامنے پیش کیا جاتا اور انکار کی صورت میں مار پیٹ کے نیچے اندھیرے تہہ خانے میں بھوکا پیاسا بند کر دیا جاتا۔ اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی امید اب بھی قائم تھی۔ چلو، تم سب کو مالک نے بلایا ہے۔ وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو اس گروہ کے سرگنا شکیل کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میری طرف سے اوکے ہے۔ اس نے سب کا جائزہ لینے کے بعد کہا، تم ان سب کو ریڈی کرو، کچھ لڑکیاں میرے پاس بھی ہیں، کل شام کو سب کو بھجوانا ہے۔ انہوں نے لوکیشن سینڈ کی، میری طرف سے اوکے ہوگا پھر وہ لوکیشن سینڈ کریں گے۔ دوسرے دن بہت سی اور لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی گاڑی میں کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہی تھی۔ آدھی رات کے ساتھ ساتھ پورا دن بھی سفر میں گزر گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہر طرف ویرانہ اور جنگل تھا۔ شاید وہ پولیس سے بچنے کے لیے اس راستے پر تھے۔ صبح سے انہوں نے صرف ایک ٹائم کا کھانا کھایا تھا اور پانی پیا تھا۔ اب سب کا پیاس سے برا حال تھا اور سب کو واش روم بھی جانا تھا۔ انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کی۔ رقیہ اور سلمہ، تم ان سب کو پیچھے ویرانے میں واش روم کے لیے لے جاؤ اور ان پر دھیان رکھنا، میں ان کے لیے کھانا نکلواتا ہوں۔ نوال نے دیکھا جو تینوں مرد ساتھ تھے وہ گاڑی کے پاس ہی رک گئے۔ یہ 2 عورتیں جو ان کی نگرانی کے لیے آئی تھی، صرف یہ ان کے ساتھ تھی۔ اس نے دل میں سوچا، بھاگنے کا اچھا موقع ہے، اگر آج نہ بھاگ سکی تو شاید پھر کبھی موقع نہ ملے۔ دیکھو، تم سب جلدی سے اپنا کام کرو اور کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اس ویرانے میں تم لوگ بھاگ کے جاؤ گی کہاں؟ شیر اور بھیڑیے کی خوراک بنو گی۔ نوال نے جھاڑیوں کا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور رینگتے ہوئے ان سے کافی دور چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نگران عورتیں سب لڑکیوں کو واپس لے گئی۔ انہوں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ ایک لڑکی مسنگ ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھی اور جھاڑیوں کی دوسری طرف درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے ان میں سے 2 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ پیچھے مڑی، پیچھے ایک غار تھا، وہ اس میں گھس گئی۔ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ اس غار میں گھس گئی ہے، چلو اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان کی بات سن کے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اپنے اتنے قریب بچھو کو دیکھ کے اس نے بمشکل چیخ روکی۔ اس اندھیرے غار میں خوف تھا اور موت۔ وہ شاید اس غار سے زندہ نہ نکل سکتی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، پر خود کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھتی گئی۔ ایک سائیڈ سے اسے ہلکی سی روشنی آتی دکھائی دی۔ وہ اس طرف بڑھی تو سامنے راستہ تھا، غار سے نکلنے کا راستہ۔ اس کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی۔ باہر کی روشنی کو دیکھتے ہی اس نے اب تک جتنی بھی ہمت جمع کی تھی سب ختم ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد خود کو اجنبی گھر میں دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی کہ پھر سے کسی نئی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ کوئی ہے
اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آپ لیٹی رہو، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرا نام ملیحہ ہے، آپ راستے میں بے ہوش ملی تھی تو میں آپ کو گھر لے آئی۔ آپ ریسٹ کریں، میں آپ کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ جی بالکل، چلی جائیے گا، ابھی آپ کی حالت ایسی نہیں کہ ٹریول کر سکے، آپ ریسٹ کریں۔ ملیحہ نیچر کی بہت اچھی تھی۔ اس کا ہسبینڈ بیرون ملک تھا اور وہ خود بھی 6 ماہ یہاں رہتی اور 6 ماہ اپنے ہسبینڈ کے پاس۔ نوال نے اپنی ساری سٹوری اسے سنائی تو وہ بھی دکھی ہو گئی۔ ملیحہ نے اسے تسلی دی اور کہا کبھی بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ حاضر ہے۔ نوال اپنا یہ دکھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں آئی تو یہاں اس پر قیامت ٹوٹ گئی۔ بیٹا، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بابا نے تمہیں بہت ڈھونڈا پر تم نہ ملی، اور پھر کالج والوں نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے کسی لڑکے کے ساتھ گئی ہو۔ سب لوگ یہی کہنے لگے کہ تم نے کسی لڑکے کی محبت کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے، تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ تمہارے والدین یہ دکھ برداشت نہ کر سکے اور تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے، اور تمہاری ماں بھی ان کے پیچھے پیچھے یہ دنیا چھوڑ گئی۔ گھر کی ہر چیز میں ماں بابا کی یاد بسی تھی۔ وہ ان کی تصویروں کو دیکھ کے سسک اٹھی۔ ماں بابا، مجھے معاف کر دے، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے اپنی غلطی سے آپ دونوں کو کھو دیا۔ فراز، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اسی طرح تڑپا تڑپا کے ماروں گی، تم نے میری دنیا اجاڑ دی۔ نوال نے فراز کی تمام ڈیٹیل حاصل کر لی۔ اب وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار تھی۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے بیرون ملک تھا، آج واپس آ رہا تھا۔ فراز، تم یہاں، تم نہیں جانتے میں تمہیں دیکھ کے کتنی خوش ہوں۔ نوال، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کے بوکھلا گیا۔ فراز، اس دن جب مجھے ہوش آیا تو میں عجیب اجنبی لوگوں کے درمیان تھی، انہی سے مجھے پتا چلا کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تم کس حال میں ہو کسی کو خبر نہ تھی۔ میں دن رات تمہاری یاد میں تڑپتی رہی اور پھر وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، اور آج جب میں مایوس ہو گئی تو تم مجھے مل گئے، میں بہت خوش ہوں۔ ہاں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے بھی تمہیں بہت ڈھونڈا۔ فراز مطمئن ہو گیا کہ نوال کو کچھ معلوم نہیں۔ وہ دونوں پھر سے ملنے لگے، پہلے کی طرح ان کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ فراز سمجھ رہا تھا کہ نوال کو اس کے ان لیگل کاموں کا معلوم نہ تھا، اس لیے اب وہ اکثر اسے اپنے گھر لے جاتا جہاں وہ اور اس کا پارٹنر رہتے تھے۔ جب اس کا پارٹنر موجود نہ ہوتا وہ نوال کو لے جاتا۔ آج وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ فراز کو کال آئی۔ ہیلو سر، 1 منٹ۔ وہ موبائل لے کے باہر چلا گیا۔ نوال بھی دروازے کے پاس آ کے سننے لگی۔ جی باس، میں مال لے آیا تھا، 2 دن بعد ڈیلیور کرنا ہے۔ باس، مال میرے گھر پر حفاظت سے ہے، میں نے کوڈ چینج کر کے اپنے موبائل کے آخری 3 ڈیجٹ رکھ دیے ہیں۔ میں نے شندے سے کہا تھا کہ 2 دن بعد کا ٹائم سیٹ کر لے۔ مال دیں گے، پیسہ لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ ہمارا حصہ تیار رکھنا۔ فراز نے جیسے ہی بات ختم کی، نوال اپنی جگہ پہ واپس آ کے بیٹھ گئی۔ سوری یار، کال آ گئی تھی۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں اس سے باتیں کرنے لگا، پر نوال کا دماغ تو اس بیگ کو ڈھونڈنے میں تھا جو اس نے یہیں کہیں رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے پینے کے لیے لینے گیا۔ نوال نے جلدی سے گھر کی تلاشی لی تو اسے وہ بیگ مل گیا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں ڈرگس بھری پڑی تھی۔ نوال اس بیگ کو چھپانے کے لیے بیسمنٹ میں لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ فراز کو کبھی خیال نہیں آئے گا بیسمنٹ کے جس حصے میں انہوں نے فالتو چیزوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے بیگ وہاں مل سکتا ہے۔ فراز جب واپس آیا تو وہ تمام کام ختم کر چکی تھی۔ نوال نے اس کے ساتھ ڈنر کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آج جب 2 دن بعد نوال کے بے حد اصرار پر وہ ملے تو فراز کافی پریشان لگ رہا تھا۔ نوال کی تھوڑی سی ہمدردی سے اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ فراز کو شک تھا کہ اس کے پارٹنر نے 50 لاکھ کا مال اکیلے رکھنے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن اس کے باس کو شک تھا کہ یہ سب فراز نے کیا ہے، اس لیے اس نے بولا تھا کہ اگر کل تک مال نہ ملا
تو پھر فراز کی خیر نہیں۔ فراز بہت پریشان تھا، صبح سے اس کا پارٹنر بھی غائب تھا۔ فراز، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم یہاں سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ کہاں جائیں گے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ریلیٹیو کی رہائش گاہ ہے پہاڑی علاقے میں، جو کہ خالی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، اور وہ علاقہ یہاں سے کافی دور ہے، وہاں آبادی بھی زیادہ نہیں۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تم وہاں سیف رہو گے۔ تو بس پھر کل صبح ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ دوسرے دن صبح وہ دونوں روانہ ہوئے۔ 3 دن کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ نوال یار، یہاں بہت سردی ہے، تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتا اتنی سردی میں۔ یہ سرد علاقہ ہے، یہاں ایسے ہی سردی پڑتی ہے۔ چلو کہیں اور چلتے ہیں، میں نہیں رہ سکتا اتنی ٹھنڈ میں، اور اس جگہ پر رہنے کا کوئی انتظام بھی نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ یہ میڈیسن لے لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوال نے پاکٹ سے میڈیسن نکال کر دی جو وہ ساتھ لائی تھی۔ نوال مجھے چکر آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا؟ کھولو مجھے، کھولو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے؟ مار تو تم مجھے پہلے ہی چکے ہو، تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے، تمہاری وجہ سے میں نے وہ اذیت سہی جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ تم نے پیار کے نام پہ کھیل کھیلا اور مجھے دھوکہ دیا۔ مسٹر فراز، جس طرح میں پل پل مری ہوں، اسی طرح تم بھی موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھو گے، تڑپو گے پر کچھ نہ کر سکو گے۔ میں تمہیں ایسی ہی موت دینا چاہتی تھی۔ میں جا رہی ہوں اور تم اپنی طرف بڑھتی موت کا انتظار کرو۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، چھوڑ کر مت جاؤ۔